بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأطفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقت جتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، جتنا زمانہ ترقی کر رہا ہے، ایک مسلمان اتنا آخرت کے معاملے میں غافل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ زمانے میں ابھی بڑی ترقی کرنی ہے، جتنی ترقی میرے اور آپ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہیں، زمانہ ابھی اس عروج کو نہیں پہنچا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی یہ بتا کے گئے ہیں کہ ایک دور، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کا تسمہ بھی بات اس سے کرے گا۔ ایک دور، ایک زمانہ ایسا آئے گا، اتنی ترقی ہو جائے گی کہ آدمی کی ران بھی یہ بتائے گی کہ وہ کیا کرتی رہی ہے۔ ایک دور، ایک زمانہ ایسا آئے گا، اتنی ترقی ہوگی، میرے اور آپ کے سچے نبی یہ فرما گئے ہیں کہ آدمی کے ہاتھ کا کوڑا بھی اس سے پوری چیٹ کرے گا۔ میرے اور آپ کے نبی بتا گئے ہیں کہ ایک دور، ایک زمانہ ایسا آئے گا، اتنی ترقی ہوگی کہ انسان گھر میں آئے گا اور اسے بغیر کسی جاسوسی کے پتہ چل جائے گا کہ اس کی بیوی نے اس کے بعد اس کی غیر موجودگی میں کیا گل کھلائے ہیں۔ اتنا زمانہ ترقی کرے گا، اتنی ترقی کرے گا۔ ہمارا ہر معاملے میں کیا بول ہوتا ہے؟ وقت بڑا بدل گیا ہے، زمانہ بڑا ترقی کر گیا ہے، دنیا بڑی تیز ہو گئی ہے، لیکن ابھی یہ اتنی تیز ہوئی نہیں جتنی میرے اور آپ کے نبی بتا کے گئے۔ ابھی وقت اس رفتار سے آگے نہیں بڑھ رہا کہ جس رفتار سے میرے اور آپ کے نبی بتا کے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی ہمیں یہ بھی کہہ کے گئے ہیں کہ زمانہ جتنی بھی ترقی کر جائے، انسان دنیا کی دوڑ میں جتنا ہی آگے کیوں نہ چلے جائے، لیکن اسے اپنی آخرت کو نہیں بھولنا ہے۔ اس کی کامیابی تبھی ہے کہ جب وہ اپنی آخرت کو اپنی زندگی کی ترجیح بنائے۔ وہ کامیاب تبھی ہوگا جب دنیا اور آخرت ان دونوں کے مقابلے میں اسے محبت آخرت سے ہو۔ وہ کامیاب تبھی ہوگا کہ جب اس کے پاس دنیا ہو تو وہ آخرت کو ترجیح دے، دنیا نہ ہو تو وہ آخرت کو ترجیح دے۔ یہ کامیابی ہے، ورنہ اللہ کا تو شکوہ ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ فرمایا کہ لوگوں کو تو بس یہ پتہ ہے اچھی گاڑی کون سی ہے، اچھا برانڈ کون سا ہے،
اچھا لباس کون سا ہے، اچھا ریسٹورنٹ کون سا ہے، اور کہاں سے کھانا اچھا ملتا ہے، کہاں سے پہننا اچھا ملتا ہے، اتنے لگائیں اتنے مل جائیں گے، اتنا انویسٹ کریں اتنا اور آ جائے گا، اور اب ایک جائیداد خریدی ہے اب دوسری خریدنی، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ هم غافلون، لیکن آخرت کا کوئی پتہ نہیں کہ آخرت بھی ہے، وہاں بھی جانا ہے، اس کی بھی تیاری کرنی ہے۔ اس لیے مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، فرمایا کہ دنیا کمر پھیر کے منہ موڑ کے جا رہی ہے، اور آخرت آگے سے دن بدن سامنے آ رہی ہے، قریب آ رہی ہے۔ فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا۔ اب دو ہی طرح کے لوگ ہیں، کچھ وہ ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا، سوچ و بچار، پیسہ، سٹیٹس، عہدہ، اختیار، منصب، اقتدار، کرسی، لالچ، 2 + 2 8 اور 8 16۔ کچھ کا مقصد یہ ہے، کچھ دنیا کے بیٹے ہیں، کچھ دنیا دار ہیں، اور کچھ آخرت والے ہیں۔ آخرت والے کون ہیں؟ وہ نہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، بڑا پیسہ ہے، وہ نہیں کہ جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، نہیں، بہت ہے، وافر ہے، لیکن وہ اپنی دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دیتے، یہ آخرت والے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں تو ایسے شیر جوانوں کی تعریف کرتا ہوں کہ بزنس بھی کرتے ہیں، مال میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، کاروبار بھی بہت بڑا ہے، اور کاروبار بزنس اس کی مصروفیات نہ نماز سے روکتی ہیں، نہ اللہ کی یاد سے روکتے ہیں، اور نہ ہی ایک لمحہ بھی آخرت کی یاد بلاتے۔ قارون سے زیادہ پیسہ کسی کے پاس نہیں، قارون سے زیادہ دولت کسی کے پاس نہیں۔ اللہ اسے کیا کہہ رہے تھے؟ قرآن کریم یہ بتاتا ہے، اللہ نے کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ بے وقوف، تجھے کس نے کہا ہے کہ تیری دنیا میں تیرا حق نہیں؟ تجھے کس نے کہا ہے کہ تیرے پیسے میں تیرا حق نہیں، تو نہیں کھا سکتا، تو نہیں لگا سکتا؟ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کھا اچھے سے اچھا، پہن اچھے سے اچھا، استعمال کر اچھے سے اچھے، اور یہ میرے اور آپ کا دین ہے، میرے اور آپ کا دین ہے، اس میں رہبانیت نہیں ہے، اس میں رہبانیت نہیں ہے۔ 10 کروڑ کی زمین پہ 20 کروڑ کا گھر بنا لو، میرا اور آپ کا دین کہتا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ میرے اور آپ کا دین ہے جو یہ کہتا ہے کہ تم ایک کی بجائے 4 گھر رہنے کے لیے بنا لو، ایک اس شہر میں، ایک اس شہر میں، ایک اس شہر میں۔ زکوٰۃ چاروں پہ نہیں ہے، لیکن صرف گھر نہیں بنانے، اس کے ساتھ تمہاری ترجیح آخرت ہونی چاہیے، دنیا نہیں، اس کے ساتھ تمہاری ترجیح آخرت ہونی چاہیے۔ یہ شیطان نے ہمارے ذہن میں یہ غلط فہمی پیدا کر دی ہے کہ آخرت والا تو وہی ہوگا جس کے پاس کچھ نہ ہو، آخرت والا تو وہی ہوگا جو فقیر ہو، کنگال ہو۔ نہیں، یہ میرے اور آپ کا دین ہے۔ اس دین کے اندر دنیا دار جو دنیا میں بہت آگے ہے، اگر وہ اپنی ترجیح آخرت کو بنائے گا تو کامیاب ہے، اور ایک فقیر ہے اگر وہ اپنی ترجیح آخرت کو نہیں بنائے گا تو وہ ناکام ہے۔ اس کے برعکس ایک فقیر ہے، وہ اپنی ترجیح آخرت کو بناتا ہے، وہ کامیاب ہے۔ ایک دنیا دار، ایک بزنس مین ہے، اس کے پاس پیسہ ہی بڑا ہے، دولت کا حساب کوئی نہیں، لیکن آخرت اس کی ترجیح نہیں ہے، اس کا سب کچھ دنیا، اس کا اڑنا بچھونا ہے، یہ ناکام ہے، یہ ناکام ہے۔ اور میرے اور آپ کا رب کیسا کریم رب ہے، کیسا کریم رب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو، میری عبادت میں لگ کے ساری رات نوافل پڑھ کے، سارا دن نوافل پڑھ کے بیوی بچوں کے حقوق سے غافل ہو جاؤ، میں نہیں اسے برداشت کرتا،
میں نہیں اسے برداشت کرتا۔ میری وجہ سے نوافل میں لگ کے، تلاوت میں لگ کے، مسجد میں بیٹھے رہو، تسبیح پہ تسبیح پھیرتے رہو، لیکن نہ بیوی کا خیال ہے، نہ بچوں کا خیال ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا دین تمہیں نہیں دیا، میں تو وہ دین تمہیں دیتا ہوں جس میں میرا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، تمہارا اپنا بھی حق ہے، تمہارے مہمانوں کا بھی حق ہے، ملنے جلنے والوں کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے، اور سب کا نبھانا ہے، سب کا نبھانا ہے، اور بہتر طریقے سے نبھانا ہے۔ صحابہ اگر کاروبار کرتے تھے تو بہت بڑے بڑے کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اونٹوں کا قافلہ ہوتا تھا جو شام سے آیا کرتا تھا اور یمن سے آیا کرتا تھا۔ 1000 اونٹوں کا قافلہ۔ 1000 اونٹ اگر ایک جگہ پہ کھڑے کیے جائیں تو کتنی جگہ چاہیے؟ سنبھالنے کے لیے کتنے ملازم چاہیے؟ کھلانا کتنا ہے؟ اور پھر یہ اونٹوں کا کاروبار نہیں تھا، اس پہ غلہ آتا تھا، اس پہ اجناس آتی تھی، اس پہ اور چیزیں آتی تھی، لیکن وہ آخرت والے تھے، وہ آخرت والے تھے، ان کی ترجیح آخرت تھی، ان کی ترجیح آخرت۔ تو جب انسان کی ترجیح دنیا بن جاتی ہے تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ نسوا اللہ فنسیہم، ٹھیک ہے کھاؤ دھکے۔ اللہ کہتے ہیں ہم اور زیادہ اس دنیا میں انسان کو الجھا دیتے ہیں، ہم اور زیادہ اس دنیا میں اسے بھگاتے ہیں، پھر وہ بھاگتا ہے بھاگتا ہے بھاگتا ہے، یہاں تک کہ بھاگتے بھاگتے زندگی کی شام ہو جاتی ہے، لیکن اسے ایک پل راحت نصیب نہیں ہوتی، اسے اپنے لیے ایک منٹ نہیں ملتا، وہ اپنا آپ بھول جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں خود نہیں بھولتا، میں بلاتا ہوں۔ وہ خود نہیں اپنا آپ بھولا، میں نے اسے بلا دیا ہے۔ اور آخرت ترجیح ہو تو جو کچھ جاتا ہے تو پھر انسان اس کا جانا گوارا کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن میں، خوبصورتی میں میل کھانے والے نوجوان حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد کے موقع پر افواہ اڑی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے، اپنی شہید ہوئے تھے، مصعب بن عمیر شہید ہو گئے تھے، چونکہ شکل میرے اور آپ کے نبی سے ملتی تھی، اس لیے یہ مشہور ہو گیا کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ نوجوان، خوبصورت، رئیس زادے، باپ ہے کوئی نہیں، ماں بڑی مالدار ہے، اور اس دور میں 500 درہم کا جوڑا پہنا کرتے تھے، آج کا نوجوان بھی نہیں پہنتا۔ ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ پورے مکے میں کسی کے پاس ایسی خوشبو نہیں ہوتی تھی، لیکن خوشبوؤں والے نبی مل گئے، اللہ کے رسول کے پاس آنا جانا شروع ہو گیا۔ ماں نے دیکھا کہ کچھ عادتیں بدلی ہیں، طبیعت اور مزاج میں کچھ فرق ہے، وہ دین ہی کیسا جو انسان میں تبدیلی نہ لائے، وہ دین ہی کیسا جو انسان کی سوچ، فکر، اٹھنے بیٹھنے میں تبدیلی نہ لائے۔ تو کسی کو کہا پتہ کرو کہاں آتا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ تو ایک دن ایک شخص نے دیکھ لیا کہ دار ارقم میں داخل ہو رہے ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے۔ ماں کو پتہ چلا، بڑا غصہ آیا، گھر میں بیڑیوں سے باندھ دیا، بڑا ظلم کیا، بڑا تشدد کیا۔ کہا کہ ماں اب اس دین کو قبول کر لیا ہے، اب اسے نہیں چھوڑ سکتا، اب میری ترجیح نہ میرا وہ لباس ہے، نہ خوشبو ہے، نہ تیرا پیسہ ہے۔ ہجرت ہوئی، چلے گئے حبشہ کی طرف، پھر ہوئی، پھر چلے گئے، 2 ہجرتیں کی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ آئے۔ آپ خانہ کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، بیت اللہ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، مصعب بن عمیر کو دیکھا سامنے سے آ رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، اور کیفیت کیا ہے؟ 500 درہم کا جوڑا پہننے والا نوجوان، ایک اوپر چادر ہے، ایک نیچے چادر ہے ٹاٹ کی، اور اس کے اوپر بھی پیبند لگا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، یاد آ گیا کہ نوجوان اس کی ترجیح آخرت ہے، کیا چھوڑ کے آیا ہے۔ آگے صحابہ سے پوچھا یہ بتاؤ
ایک دن ایسا آئے گا کہ جب تمہارے سامنے ایک ڈش کھانے کی رکھی جائے گی، دوسری اٹھائی جائے گی، ایک کھانا پیش کیا جا رہا ہوگا، دوسرا اٹھایا جا رہا ہوگا، اور ایسا دن آ جائے گا جیسے یہ خانہ کعبہ کے اوپر غلاف ہے، تم اپنے گھر کی دیواروں پہ ایسے غلاف چڑھاؤ گے، اور ایسے لباس ہوں گے، اتنے زیادہ لباس ہوں گے، ایک صبح تبدیل کرو گے، ایک شام کو تبدیل کرو گے، تو تمہارا اس دن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آخرت ترجیح ہو تو جواب یہ بنتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بڑے مزے ہوں گے، نہ کمانے کی فکر ہوگی، نہ کوئی اور ٹینشن ہوگی، بس پھر دین کا کام کریں گے، بس پھر اپنے مشن میں ہم لگ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم آج کے دن جب تمہاری مائیں تمہارے بدن سے کپڑے چھین رہی ہیں، کھانے کو نہیں ہے، خوف ہے، ڈر ہے، بیت اللہ میں نمازیں نہیں پڑھنے دی جا رہی، آج کے دن تم اس دن سے زیادہ بہتر ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اتنا پیسہ آئے گا تمہاری ترجیح آخرت نہیں ہوگی، تم دنیا دار بن جاؤ گے۔ آج جو میرے اور آپ کے سچے اور پیارے نبی نے فرمایا تھا، کیا وہ سچ نہیں ہے؟ پہلے اپیٹائزر آتا ہے، پھر اس کے بعد مین کورس آتا ہے، پھر کھانا آتا ہے، پھر سویٹ ڈش آتی ہے، صبح کا لباس اور ہے، شام کا اور ہے، میٹنگ کا اور ہے، شادی کا اور ہے، اور گھر میں پہننے کے لیے اور ہے، اور گھر تو ہم نے مسجد سے زیادہ مقدس پاکیزہ کر لیے کہ اس میں کوئی میلا جوتا بھی نہ لے کر آئے۔ دیواروں پر مہنگے مہنگے ہم نے پردے چڑھا لیے جیسا کبھی بیت اللہ کا غلاف بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ کیا یہ ساری باتیں سچی نہیں ہیں؟ اور کیا یہ بات میرے اور آپ کے نبی کی سچی نہیں ہے کہ جب پیسہ ہوگا تو تم پیسے والے بنو گے، تم آخرت والے نہیں بنو گے، تم دنیا دار بنو گے، تم اس تنگی میں زیادہ اچھے ہو جو آج تمہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ترجیحات بدل جائیں گے۔ اور یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جیسا رئیس زادہ نوجوان جب شہادت ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر دیکھ رہے ہیں، شہدائے احد میں سے ہیں، اللہ کو توفیق دے تو شہدائے احد کی قبور پہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس نوجوان کو بھی سامنے رکھا کریں، اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں تو وہاں بچوں کو بتایا کریں کہ یہ رئیس زادہ تھا، اتنا پیسہ تھا، ماں کے پاس اتنا تھا، باپ سر پہ نہیں تھا، لیکن جب تدفین کا وقت آیا کفن کے لیے چادر بھی پوری نہیں تھی، سر ڈانپتے تھے پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈانپتے تھے سر ننگا ہو جاتا تھا۔ میرے اور آپ کے نبی کی آنکھوں میں وہ منظر جب ماں نے دھکے دے دے کے نکالا، سب کچھ چھین لیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ نے کہا کہ کوئی نہیں، تم دنیا والے نہیں، تم آخرت والے بن کے زندگی گزار کے گئے ہو، میں کل قیامت کے دن تمہارے حق میں اللہ کے ہاں گواہی دوں گا۔ آپ نے کہا سر پہ چادر ڈالو اور پاؤں پہ گھاس ڈال دو اور اسی طریقے سے دفن کر دو۔ سب کچھ چھین گیا، لیکن آخرت کو ترجیح بنایا، دنیا میں کچھ حاصل نہیں ہوا، دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ تو میرے اور آپ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ بہترین، زبردست۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین نہیں، دین ترجیح ہے، آخرت ترجیح ہے، دنیا ترجیح نہیں ہے۔ تو جب انسان کی ترجیح آخرت بن جائے تو پھر اس کو فقر فاقہ اللہ کے لیے چھوڑنا، قربانی دینا، ترک کر دینا، ساری چیزیں اس کی نظر میں حقیر ہو جاتی، ہیش ہو جاتی، کوئی قدر ویلیو نہیں ہوتی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک یتیم بچہ آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک چھوٹا سا باغ ہے، باپ چھوڑ کے چلا گیا ہے، میں اس کی دیوار کرنا چاہتا ہوں، محفوظ ہو جائے، لیکن دیوار کرنے میں رکاوٹ یہ ہے کہ میری دیوار میں ایک آدمی کا کھجور کا باغ آ رہا ہے، میرا پڑوسی ہے، آپ اس سے درخواست کیجئے کہ وہ اپنا باغ مجھے دے دے، میری دیوار ہو جائے گی، میری پراپرٹی سیف ہو جائے گی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو بلاتے ہیں، صحابی ہیں، ابو لبابہ ہیں، پکے مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اور اسے یہ کہتے ہیں اپنا کھجور کا یہ باغ اس یتیم کو دے دو، تمہیں جنت میں دگنا ملے گا۔ صحابی کیا جواب دیتے ہیں؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ باغ نہیں بیچ سکتا، میں یہ کھجور کا درخت اسے نہیں دے سکتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ٹھیک ہے، مالک تم ہو، تمہیں اختیار ہے۔ یہ صحابہ کو آپ نے سکھایا، تربیت دی تھی، رائے کی آزادی۔ سنو تو صحیح، جس کی ملکیت ہے وہ صاحب اختیار ہے، وہ دے یا نہ دے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ زبردستی بہنوں سے انگوٹھے لگوا لیں اور کہ جی معاف ہو گیا، معاف ہو گیا، معاف ہو گیا۔ صحابی ہیں، اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں بھی اپنانی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم کسی کے معاملے میں نہیں پڑھتے، کس لیے نہیں پڑھتے؟ اس نے نہ کی تو میری عزت کا کیا بنے گا؟ اس نے اگر میری بات نہ مانی تو میری عزت تو رول گئی۔ اللہ کے رسول کیا سکھا رہے ہیں؟ صحابی کو کہہ رہے ہیں دے دو، وہ کہتے ہیں میں نے تو نہیں دینا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تم مالک ہو، تمہیں اتھارٹی ہے، نہ دو۔ ایک صحابی مجلس میں بیٹھے تھے، ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ میں لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں وہی کچھ ملے گا جو اس سے ملے گا؟ جی ہاں بالکل۔ یا رسول اللہ جنت میں میری بیوی بھی پھر ساتھ ہوگی؟ جی بالکل۔ یا رسول اللہ میرے بچے بھی؟ ہاں تمہارے بچے بھی۔ ابو لبابہ کے پاس ابو الدحداح جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بات ہے میں نے منوانی ہے تم سے، آج اس کے بغیر نہیں جانا۔ میرا ایک فارم ہاؤس ہے، اس میں 600 کھجور کے درخت ہیں، تم ایسا کرو وہ لے لو اور یہ ایک کھجور کا درخت مجھے دے دو۔ سبحان۔ اور فارم ہاؤس بھی کون سا ہے؟ جس میں میری بیوی بھی رہ رہی ہے، بچے بھی رہ رہے ہیں، سب کچھ وہیں پہ۔ ابو لبابہ کہتے ہیں کہ نہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، تیری مہربانی تو کر۔ ابو لبابہ کو منوا لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سودا ہو گیا۔ کیا سودا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے اپنا فارم ہاؤس دیا ہے جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں، اور میں نے یہ ایک درخت خرید لیا ہے، وہ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اس یتیم کو دے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ واہ ابو الدحداح، جنت کے کتنے ہی درخت اس دنیا میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے میں دیکھ رہا ہوں تیرے لیے لہلہا رہے ہیں، تو بھی ہوگا، تیری بیوی بھی ہوگی، تیرے بچے بھی ہوں گے۔ اور ابو الدحداح جاتے ہیں، اس گھر کے اندر نہیں داخل ہوئے، فارم ہاؤس کے اندر نہیں گئے، باہر سے آواز دی ام دحداح باہر آؤ۔ بیوی باہر آتی، بچوں کو بھی لاؤ، بچے بھی آ گئے۔ کیا ہوا؟ میں نے سودا کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے ساتھ کیا کیا ہے کہ جنت میں اس سے دگنا ملے گا، میں بھی جنت میں ہوں گا، تم بھی ہوگے، بچے بھی ہوگے۔ تو بیوی بھی آخرت کو ترجیح دینے والی تھی، اس نے کہا کہ واہ واہ بڑا زبردست سودا کیا ہے۔ اب نکلتے نکلتے کھجور کا باغ تھا، ایک بچے نے کھجور اٹھائی منہ میں ڈال لی، تو ماں نے پکڑ کے کھجور منہ سے نکال دی کہ اب یہ ہمارا نہیں، یہ اللہ کا ہو گیا ہے، اب اس سے ایک کھجور بھی نہیں ہم نے لینی۔ تو جب آخرت ترجیح ہوتی ہے پھر 600 کھجور کے درخت دے کے ایک لے کے، اور وہ بھی اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے دینا آسان ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ آخرت ترجیح ہے، جنت ترجیح ہے، اور صرف اپنے لیے نہیں، بیوی کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی۔ آج ہم غلط راستے پہ چلے، بیوی بچوں کو بھی ساتھ ہی پیچھے پیچھے لگا دی، ہماری ترجیح یہ بنی تو بیوی بچوں کی بھی یہ بنا دی، اس لیے کہ خربوزے سے رنگ چڑھتا ہے۔ جو ماحول ہوگا وہ ماحول خود بخود بچوں پہ آئے گا، رنگ چڑھے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رنگ نہ چڑھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب گھر میں سارا دن بات ہی دنیا داری کی ہوگی، کاروبار کی ہوگی، تو بچوں پہ ہی رنگ چڑھے گا۔
جب عورتوں کی سارا دن باتیں یہی ہوگی، سیل ہے، مال ہے، کپڑے ہیں، شاپنگ ہے، فلاں کے کپڑے فلاں کے ایسے تھے، تو بیٹی بھی تو یہی سیکھے گی نا، اس کی ترجیح بھی یہی ہوگی۔ اور اسی لیے بھی ہم نے دیکھا اربوں کا فراڈ ہے IDA کمپنی، نوجوانوں نے پیسے لگائے ہیں، حرام۔ علماء کہہ رہے ہیں نہ کرو نہ کرو، نہیں سمجھ آ رہی۔ اور یہ کوئی پہلی دفعہ فراڈ تھوڑی ہوا، ہر ایک نے پیسے لگائے، مردوں نے بھی، عورتوں نے بھی، بچوں نے بھی۔ کبھی باپ نے پوچھا کہ بیٹا کیوں لگائے بھی ہیں کہ نہیں لگائے؟ ترجیح کیا بن گئی ہے؟ دنیا۔ اس لیے باپ سے خرچے کے لیے لیا، ادھر حرام پہ لگا دیا اور حرام پہ لوگوں نے کھایا۔ ایسی اولاد میں کیا غیرت آئے گی؟ ایسے پیسے سے کیسے آخرت سیدھی ہو سکتی ہے؟ کیسے آخرت ترجیح ہو سکتی ہے؟ ایسا دنیا کا نشہ سب پہ چڑھا۔ صحابہ کرام کو بڑی بڑی پیشکشیں کی گئی۔ صحابی رسول تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مختلف بادشاہوں کی طرف خطوط کے لیے بھیجا، خطوط دے کے بھیجا مختلف بادشاہوں کی طرف۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کا دور تھا، گرفتار ہو گئے۔ جب پتہ چلا تو یہ بات سامنے آئی کہ قیدیوں کے اندر ایک ایسا آدمی بھی ہے جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، ان کا صحابی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کو ٹریپ کرو، یہ دین چھوڑ دے، پروپیگنڈا کریں گے کہ دیکھو نبی کا دیدار بھی کیا ہے، نبی کا صحابی بھی ہے اور دین چھوڑ دی۔ انہوں نے تنہائی میں علیحدہ کر دیا، بھوکا رکھا۔ اب کئی دن کے بھوکے اور کئی دن کے بعد کہا کہ یہ شراب ہے، یہ خنزیر ہے، کھا لو، زندگی بچا لو، بچ جاؤ، کھا لو، زندگی بچا لو، بچ جاؤ گے۔ میرے اور آپ کے نبی نے بھی تو یہی کہا ہے نا، میرے اور آپ کے نبی نے بھی تو یہی کہا ہے نا، حرام کھانا خنزیر کھانے کے جیسا ہے، چاہے بکرا کھا رہے ہو۔ حرام کھانا خنزیر کھانے کی طرح ہے، چاہے گندم کھا رہے ہو۔ آج کہاں مسلمان چلا گیا؟ کہا زندگی بچا لو، جان بچا لو، شراب پی لو، خنزیر کھا لو، اور جب آخرت ترجیح ہوتی ہے تو پھر جان کی کوئی قدر ویلیو نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے جان بچانی ہے، خنزیر کھا لو۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں مسئلہ نہیں ہے، یہاں مسئلے کی بات نہیں ہے، یہاں میرے نبی کی عزت کی بات ہے۔ یہاں مسئلے کی بات نہیں ہے، یہاں میرے نبی کی عزت کی بات ہے۔ کہا نہیں کھاؤں گا، مر جاؤں گا۔ کئی دن پڑا رہا، نہیں کھایا۔ اس نے کہا اچھا ایسے نہیں تو دوسرے طریقے سے۔ ایک دن کہا کہ ادھر آؤ، دیکھو میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دیتا ہوں اور اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا تجھ سے نکاح کرواؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے، چھوڑ دے اس دن، عیسائیت قبول کر لے۔ تو کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بلا کیسے ہو سکتا؟ کہا کہ دیکھ لو ورنہ بڑی سخت سزا ہوگی۔ اور اس نے ایک بہت بڑا تانبیہ بنایا ہوا تھا گائے کی شکل کا، اس میں کارندوں کو کہا تیل گرم کرو، تیل گرم کیا گیا، ایک قیدی کو لایا گیا، جلتے تیل میں ان کے سامنے اس کو ڈال دیا گیا، ہڈیاں الگ، گوشت الگ، سب کچھ الگ، جل کے راکھ ہو گیا۔ دوسرے کو لایا گیا، اس کو ڈالا گیا، کہا کہ دیکھ لو ابھی بھی زندگی بچ سکتی ہے، آفر بھی بہت بڑی ہے، پیشکش بھی بہت بڑی ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے عہدے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ یہ کیسا عہدہ ہے جس کے لیے پیسہ بھی میں نہیں لگانا ہے؟ یہ کیسا عہدہ ہے کہ جس عہدے کو لے کے میں نے جہنمی خریدنی ہے؟
یہ کیسا عہدہ ہے جس کی پبلسٹی بھی میں نے کرنی ہے؟ یہ کیسا عہدہ ہے جس کے ساتھ میری آخرت بننے کے امکانات اور چانسز کم ہیں، بگڑنے کے زیادہ ہیں، لیکن سرپٹ دوڑ رہے ہیں عہدے کے لیے، اقتدار کی لالچ میں، دوسروں کو گرانے کے لیے، خود آگے نکلنے کے لیے۔ تو ایک کو جلایا، دوسرے کو جلایا، تیسرے کو جلایا، کہا چلو اب اس کی باری۔ عبداللہ بن حذافہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا کہ دیکھ لو اب تو مان گئے ہو، موت کو دیکھ لیا، اب مان گئے ہو، اتنی بڑی بڑی آفر وہ نہیں مانی۔ عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ میری بات سن، موت سے کبھی نہیں ڈرا، موت سے کبھی نہیں ڈرا، اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ مر جاؤں گا، جیسے میرے ساتھی بھون گئے میں بھون جاؤں گا، نہیں نہیں نہیں، اس وجہ سے نہیں۔ تو کہتا تھا آدھی سلطنت دوں گا، 7 بیٹی سے نکاح کروں گا، اکلوتی بیٹی ہے۔ سن، تو یہ کہے کہ پوری دنیا کی سلطنت لکھ کے دیتا ہوں، اس کی تاج پوشی بھی کرتا ہوں، اور پلک جھپکنے کے برابر میں ایمان کو چھوڑ دوں، اپنے نبی کا دامن چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ روتے کیوں ہو؟ روتا اس لیے ہوں کہ آج جان دینے کا وقت آیا ہے، تو ایک حقیر سی جان لمحے میں ختم ہو جائے گی۔ کاش کہ میرے جسم پر اتنی جانیں ہوتی جتنے میرے جسم پہ بال ہیں، ہر دفعہ مجھے اس کڑا سے نکالا جاتا، ڈالا جاتا، نکالا جاتا، ڈالا جاتا، اور پھر میں اللہ کے سامنے جاتا تو اللہ کہتے کیا لے کے آیا؟ میں کہتا کچھ نہیں۔ میں کہتا کچھ نہیں لے کے۔ جب ترجیح آخرت ہوتی ہے تو پھر جان جان نہیں ہے، پھر موت بھی اللہ کی طرف سے ایک خوشی کا پروانہ ہوتا ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کا وقت ہے، بیوی رو رہی ہے، تو کہا پگلی کیوں رو رہی ہے؟ جیسے ہی جان نکلے گی غدن نلقى الاحبہ محمدا وحزبہ، اور جان ہی تو جا رہی ہے، اس نے جانا ہی ہے، لیکن کل میری اپنے محبوب پیغمبر سے ملاقات ہونے والی ہے۔ تو کہتی ہے میں بیوہ ہو جاؤں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے۔ نہیں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ پھر بیماری بھی انسان کے لیے بڑی قدر ویلیو رکھتی ہے، جب دنیا ترجیح ہو جائے، جب دنیا ترجیح ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اسلام قبول کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی کسی کو بتانا نہیں ہے، نوجوان ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ تشدد سہ نہ سکو، اسلام کو چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ چلے گئے، باپ فوت ہو گیا تھا، ماں تھی، اور چچا ایسا تھا کہ جس کے پاس پیسہ ہی بڑا تھا، اولاد کوئی نہیں تھی، اسی نے پالا پوسا بڑا کی۔ کچھ دن گزرے تو چچا نے کہا مجھے لگتا ہے یہ مدینہ میں جو صاحب آئے ہیں تو ان کے پاس آتے جاتا لگتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ بتانا نہیں۔ اب کشمکش میں پڑ گئے، کیا کروں؟ دل میں پھر یہ خیال آیا، کہا تھا بتانا نہیں ہے، لیکن اب یہ پوچھ رہا ہے تو کہا جھوٹ بھی نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، کہا بالکل۔ اس نبی کے پاس گیا تھا، باتیں اچھی لگی، تمہیں تو تمہارا پیسہ جانے نہیں دیتا، میں نے قبول کر لیا۔ اس نے کہا پتہ انجام کیا ہے؟ کہا کیا ہوگا؟ کہا گھر سے نکالوں گا، جائیداد سے بے دخل کروں گا، اور صرف بے دخل نہیں کروں گا، یہ جسم پہ جو تیرے لباس ہے یہ بھی لے لوں گا، یہ بھی چھین لوں گا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، سودا منظور ہے۔ چچا نے گھر سے نکالا، دھکے دیے، اور جو جسم پہ لباس تھا وہ بھی چھین لیا، ننگا کر دیا۔ گھر سے باہر ہوئے، ماں کو ترس آ گیا، 2 چادریں دے دی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ ایسے ایسے ہوئے. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج کے بعد تم ہمارے، ہم تمہارے، ہم تمہارے بھائی بھی ہیں، ہم تمہارے بڑے بھی ہیں، ہم تمہارے چچا بھی ہیں، ہم تمہارے والد بھی ہیں، بس تم نے یہیں رہنا ہے اور میرے گھر کے پاس پاس رہنا ہے. کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ. تھوڑے دن کے بعد غزوہ تبوک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو یہ بھی ساتھ نام بدل دیا. پہلے نام تھا عبد العزا، آپ نے نام رکھ دیا عبداللہ. اور گھر سے کیسے آئے تھے؟ جو 2 چادریں ماں نے دی، ایک سے سطر کا مشکل چھپ رہا تھا اور دوسرے سے جسم کا اوپر والا حصہ، تو آپ نے لقب رکھ دیا ذوالبجادین، 2 چادروں والا. اب آپ سفر میں ہیں، لمبا سفر ہے، اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کریں نا، میں شہید ہو جاؤں. اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ یہ کیکر ہے اس کی چھال لے کر آؤ. وہ لے کر آئے تو آپ نے وہ لے کے انہیں باندھ دی اور کہا کہ اللہ اس کا خون میں کافروں پر حرام کرتا ہوں، کوئی اسے چھو بھی نہ سکے. یا رسول اللہ میں یہ نہیں چاہتا، میں تو چاہتا ہوں میری گردن کٹ. آپ نے کہا کہ عبداللہ سنو، عبداللہ سنو، اگر تم اس راستے کے اندر بخار سے فوت ہو جاؤ گے تو بھی شہید. عبداللہ سنو، اگر اس راستے میں جاتے جاتے اونٹنی تمہیں گرا دے تو بھی شہید. کہاں ہے رسول اللہ؟ ٹھیک ہے پھر مجھے سودا منظور ہے. جا رہے ہیں، سفر میں طبیعت بگڑی ہے، اللہ کے رسول کو بتایا گیا یا رسول اللہ عبداللہ کی طبیعت بگڑ گئی، آپ تشریف لے گئے ہیں، چشم فلق نے یہ منظر دیکھا اور ایسا خوبصورت منظر دیکھا، آپ تشریف لے گئے ہیں، بخار کی شدت ہے. آپ نے عبداللہ کا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھ لیا. عبداللہ کیا حال ہے؟ یا رسول اللہ بس طبیعت بڑی خراب ہے، نہیں لگتا زندگی بچے گی، نہیں لگتا زندگی بچے گی. تو آپ نے کہا کوئی نہیں، اللہ کے لیے دینا چاہتے تھے، اگر وہ لینا چاہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، آنکھیں بند ہو. صحابہ کہتے ہیں کہ ایسی خوش قسمتی والی موت کہ گود نبی کی اور سر صحابی کا، اور یہ پہلا غزوہ ہے. صحابہ سے کہا کہ پیچھے ہو جاؤ، قبر میں بھی ہم اتریں گے، غسل بھی ہم دیں گے، کفن بھی ہم دیں گے. رات کا وقت تھا. بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں چراغ لے کے کھڑا ہوا تھا اور میں دیکھ رہا تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی، ابو بکر صدیق جیسے صحابی، وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کی یہ تمنا ہوئی کاش کہ آج میرا جنازہ ہوتا، جسے کفن بھی نبی دے رہے ہیں، جسے غسل بھی نبی دے رہے ہیں اور قبر میں اترے ہوئے ہیں. تو آپ نے کہا لاؤ، بڑے محبت اعزاز اکرام کے ساتھ میرا ساتھی مجھے دو، میرا دوست مجھے پکڑاؤ. اور صرف صحابہ میں سے 5 خوش نصیب ایسے ہیں جن کی قبر میں میرے نبی اترے ہیں. ایک اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام رومان، ایک سیدنا علی المرتضیٰ کی والدہ فاطمہ بنت اسد، ایک آپ کے بیٹے جو حضرت خدیجہ سے تھے، اور 5ویں یہ ذوالبجادین عبداللہ تھے. ان 5 خوش قسمت لوگوں کی قبر میں آپ اترے. پھر قبر سے باہر آئے، قبر کو کچی اینٹوں سے بند کیا اور کہا کہ اللہ میں اس سے راضی، تو بھی اس سے راضی کر جا. جب آخرت ترجیح ہوتی ہے پھر انسان جیسا بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، بس پھر اس کو یہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ سے کیا ہوا سودا سستا ہی ہے، یہ کسی صورت میں مہنگا نہیں ہو سکتا. لیکن جب دنیا ترجیح ہو تو پھر انسان چھوٹی چھوٹی بات پہ جھوٹ بولتا ہے، دین کو بیچتا ہے، دین کا سودا کرتا ہے. ایوب علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ اللہ نے آپ کو صحت دے دی، تندرستی دے دی، اولاد بھی ساری واپس دے دی، پیسہ جتنا تھا اللہ نے ڈبل کر دیا، کبھی بیماری کے دن بھی یاد آتے؟ 18 سال کی بیماری ایسی کاٹی کہ جسم کے انگ انگ میں بیماری تھی. قرآن نے بڑی مثال دی ہے، بڑا صبر تھا. انا وجدناہ صابرا، ایوب نے کہا ہاں بالکل مجھے اپنی بیماری روز روز یاد آتی ہے. پوچھا کیوں یاد آتی ہے؟ ایوب نے کہا اس لیے کہ جب صبح ہوتی تھی
تو اللہ حال پوچھتے تھے ایوب کیسا حال ہے؟ اللہ کی وہ رس گولتی آواز کانوں میں پڑتی تھی تو شام تک انتظار رہتا تھا کہ شام کو بھی میرے رب نے حال پوچھنا ہے۔ شام کو اللہ حال پوچھ لیتے تھے تو رات بھی گزر جاتی تھی۔ اب بیماری ہے، اب بیماری چلی گئی ہے، اب صحت ہے، لیکن اللہ حال نہیں پوچھتے ہیں۔ تو جب آخرت ترجیح ہو جاتی ہے پھر انسان کو بیماری صحت سے اچھی لگتی ہے، پھر فقر و فاقہ مالداری سے اچھا لگتا ہے، پھر تنگ دستی انسان کو محبوب ہو جاتی ہے۔ اور اگر دنیا ترجیح ہو تو پھر انسان سب کچھ کے لیے اپنا سب کچھ وار دیتا ہے۔ حضرت ام ولید، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، تو کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے مسجد میں، کہا الا تستحیون، الا تستحیون، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ صحابہ نے کہا مما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس وجہ سے؟ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجمعون ما لا تأکلون، تجمعون ما لا تأکلون، بڑی توجہ سے سنیے گا، فرمایا اتنا جمع کر رہے ہو اس میں سے کھانا ہی کچھ نہیں، وتبنون ما لا تعمرون، اتنے بڑے بڑے گھر بنا لیے ہیں جن میں رہنا ہی نصیب نہیں ہونا، اور اتنی لمبی لمبی پلاننگز ہیں، اتنے لمبے لمبے پلان ہیں کہ جو کبھی پورے نہیں ہونے۔ الا تستحیون، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں اور آپ سوچیں جس دنیا کے عوض ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، کبھی ٹوٹل تو کریں، کبھی یہ کیلکولیٹر بھی چلائیں کہ میرے گھر کے اخراجات 20 لاکھ ہیں تو اس 20 لاکھ میں سے میری ذات پہ کتنا لگا، میری ذات پہ کتنا لگا، کیا شرح ہے، کیا ریشو ہے، کیا ویلیو ہے جو میری ذات پہ لگ رہی ہے۔ انسان کو سمجھ آ جائے گا حقیقت کیا ہے۔ آج اولاد کی چاہتوں میں ماں باپ شادیوں پہ کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن باپ نے وہی پرانا جوڑا پہنا ہوتا ہے، وہی پرانی چپل پہنی ہوتی ہے۔ جمع کس نے کیا، بنایا کس نے، اکٹھا کس نے کیا؟ لیکن اللہ کے رسول یہی کہہ رہے ہیں دیکھو تو صحیح تم اپنے آپ پہ کتنا لگا رہے ہو، تم پہ کتنا لگنا ہے۔ اور اللہ کا یہ واضح اعلان ہے، دو ٹوک اعلان ہے، من کانت الآخرۃ ہمہ، جو آخرت کو اپنی ترجیح بنائے گا، آخرت کو اپنی فکر بنائے گا، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل کو مالدار کر دے گا، اور وجعل شملہ، اللہ اس کے دل کو اطمینان سے بھر دے گا، واتتہ الدنیا وہی راغمہ، اور دنیا خود بخود چلتی ہوئی اس کے پاس آئے گی۔ ومن کانت الدنیا ہمہ، جو دنیا کو اپنی فکر اوڑھنا بچھونا بنائے گا، اپنی ترجیح بنائے گا، اللہ فرما رہے ہیں زندگی بھر کے لیے کنگال اور مفلس کر دوں گا، ہمیشہ اس کو یہی رہے گا، ڈوبا ڈوبا، مرا مرا، یہ نہ لیا تو نقصان ہو جائے گا، وہاں سے نقصان ہو گیا، ساری زندگی وہ مستحق ہی بن کے رہے گا، فقیر ہی بن کے رہے گا، کبھی اس کے دل کے اندر مالداری کے جراثیم ہی نہیں پیدا ہوں گے۔ اور دوسری بات کیا فرمائی کہ میں اس کے دل سے اطمینان اور سکون کو چھین لوں گا، اور کہا کہ دیکھو دنیا مقدر کی ملے گی لیکن ذلیل ہو کے ملے گی۔ تو دونوں راستے میرے اور آپ کے سامنے ہیں، دنیا والے بنیں گے اس کا نتیجہ وہ بھی سامنے ہے، آخرت والے بنیں گے تو اس کا نتیجہ بھی سامنے ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے اپنی آخرت کا نقصان کر ہی بیٹھتا ہے، اور جو آدمی اپنی آخرت کے پیچھے لگتا ہے پھر دنیا کا نقصان ہو بھی تو اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ تو رمضان کا مہینہ میرے اور آپ پر اللہ کا ابر کرم لے کر آیا ہے، سوچنے کا موقع دے رہا ہے، سوچنے کا موقع دے رہا ہے کہ ہم دنیا والے ہیں یا آخرت والے، ہماری ترجیح کیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات اپنی اولاد کو اسی طرف لگائیں کہ تم آخرت والے ہو،
دنیا بعد میں ہے۔ گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ آخرت پہلے دنیا بعد میں، ایسا کر دیں گے اللہ زندگی بھی اچھے کر دیں گے، آخرت بھی اچھے کر دیں گے۔